تو بہرحال 3 راتیں گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کئی دن کا سفر کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے تو اب انصار مدینہ کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک نعمت مل چکی تھی، اور وہ انتظار میں تھے کہ باقی مسلمان تو آ چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کب ہو رہی ہے۔ تو وہ تیار تھے اور ان کی بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھیں۔ جب انہوں نے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، تو انصار کی بچیوں نے یہ اشعار پڑھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ وہ پہاڑی جہاں سے قافلے لوٹتے ہیں وہاں سے 14ویں رات کا چاند نمودار ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر اس وقت تک واجب ہے جب دنیا میں کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایسی نعمت ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ وہ نعمت جس کو مکہ والوں نے ٹھکرا دیا تھا، مدینہ والوں نے اس نعمت کو گلے سے لگا دیا۔ وہ جو ازلی بدبخت تھے جنہوں نے ہمیشہ کفر و شرک اور بت پرستی کو ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت چھین کر ان لوگوں کے حوالے کر دی جن کے دلوں میں توحید تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ خوشی والا دن اور روشن دن میں نے کبھی مدینہ میں نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی، اور ہر ایک شخص اور ہر ایک صحابی اور انصار میں سے ہر آدمی کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ اب ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں، اور دوسری طرف مدینہ والوں کے دل میں محبت بھی پیدا فرما دی تھی۔ نرم دل لوگ تھے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے۔ اب ہر ایک شخص کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو میرے گھر میں تشریف لائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی کو ناراض نہیں کرتا، اگر میں کسی ایک کے گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہوں تو دوسرے لوگ ناراض ہوں گے، حوصلہ شکنی ہوگی، تو لہٰذا میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میری اونٹنی جس کے گھر جائے گی یا جس کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ آج جہاں پر مسجد نبوی کا دروازہ ہے، تو جب آپ علیہ السلام کی اونٹنی جا کر وہاں بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اور وہاں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرما دیا، جو آج مسجد نبوی کی صورت میں وہاں موجود ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے لوگوں کو نوازتے ہیں دنیا میں جن کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر ٹھہرنے لگے تو ایک مسکین صحابی تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھی تھی۔ پھر مسجد نبوی جہاں پر آج موجود ہے، یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان 2 بچوں نے اگرچہ یتیم تھے لیکن مفت دینے کا اعلان فرما دیا کہ ہم مسجد کے لیے زمین دے دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ خود یتیم ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجر کو قبول فرمائے، اس ارادے کو قبول فرمائے، لیکن ہم اس زمین کی آپ کو قیمت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے وہ زمین خرید کر وہاں مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اور خود رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدد فرمائی. اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تو ساتھ ساتھ ان کا حوصلہ بھی بڑھاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یعنی صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر آخرت میں عطا فرمائے. پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ کام کیا مواخات کا، تاریخ اسلام میں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. یعنی ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا. اب انصار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفقت پیدا فرمائی تھی، ان کو انصار کہا اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ مددگار تھے مہاجرین کے، کہ ہر ایک انصار صحابی کی یہ خواہش تھی کہ میرا کوئی بھائی بن جائے مہاجرین میں سے. اور وہ مہاجرین جو مکہ میں اپنے سکے بھائی کافر کو چھوڑ کے آئے اور وہاں ایک مسلمان کو بھائی بنانے کے لیے تیار تھے. یعنی ایک ہی رشتہ تھا دونوں کے درمیان، اور وہ رشتہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس رشتے سے بڑھ کر کوئی بڑا رشتہ نہیں. اسی وجہ سے جب 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تو بھائی بھائی کے سامنے تھا. کفار کے لشکر میں ایک بھائی تھا، مسلمانوں کے لشکر میں دوسرا بھائی تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کے خلاف لڑ رہا ہوں، صرف اسلام کی وجہ سے. ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف بیٹا تھا، یعنی اپنے ہی رشتہ دار تھے. تو اسلام کی وجہ سے مہاجرین اپنے سکے اور قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر یہاں پر اجنبیوں کے ساتھ انہوں نے مواخات قائم کیا اور ان کو اپنا بھائی بنایا. حتیٰ کہ ایسی مواخات تھی، ایسا بھائی چارہ تھا کہ انصار میں سے ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ میرے پاس جتنا غلہ ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میں اپنے لیے رکھتا ہوں، ایک اپنے مہاجر بھائی کے لیے. میرے پاس جتنی رقم ہے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی میں اپنے پاس رکھتا ہوں، آدھے اپنے مہاجر بھائی کے لیے. میرے پاس اگر جانور ہیں تو آدھے میں اپنے فائدے کے لیے نفع کے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھا میں اپنے مہاجر بھائی کو دے دیتا ہوں. حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کی 2 بیویاں ہیں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میرے مہاجر بھائی کو شادی کی ضرورت ہے تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں. یعنی اتنی قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے. تو یہی رشتہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اسلام کا بول بالا قائم کیا، بول بالا ہوا اسلام کا. پھر ایک ریاست مدینہ کے نام سے ایک بڑی فلاحی ریاست قائم ہوئی.